مال دے سکتا ہے، مسلمان اپنا مال دے سکتا ہے، مسلمان ساری دولت دے سکتا ہے، مگر مسلمان اپنی مسجدیں نہیں دے سکتا ہے، مسلمان مدرسے نہیں دے سکتا ہے، مسلمان اپنے قبرستان کی زمین کا 1 انچ نہیں دے سکتا ہے۔ پرشاسن کی جانب سے اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے بار بار یہ ہدایتیں آ رہی ہیں۔ حضرت امیر شریعت مولانا سید احمد ولی فیصل رحمانی جو ایک عظیم خانوادے کے عظیم سپوت ہیں، انہیں نسب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ یہ سید گھرانے کا چشم چراغ ہے۔ ان کے دادا اور جد امجد حضرت مولانا قطب عالم حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمت اللہ علیہ نے جب اس ملک کے اندر اسلام پر حملے ہو رہے تھے اور مسلمانوں کو قادیانی بنانے کی منصوبہ بند سازشیں رچی جا رہی تھی، تو حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمت اللہ علیہ نے سینہ سپر ہو کر ہندوستان کے مسلمانوں کے درمیان آئے، اور وہ تمام لوگ جو اسلام کے زہر کو اور اسلام کے مبارک آگم کو چھوڑ کر سازش کے شکار ہو رہے تھے، انہیں دین اسلام کی جانب واپس کیا، اسلام کے قلعے کی حفاظت کی، شریعت کے تحفظ کے لیے اپنی قربانی دی، اور جب ملک ہندوستان کو ندوۃ العلماء جیسے عظیم ادارے کی ضرورت پڑی تو ان کے جد امجد نے ملک ہندوستان کو عظیم اسلامی یونیورسٹی کی شکل میں دارالعلوم ندوۃ العلماء عطا فرمایا۔ اے مسلمانوں، اس ملک کے اندر امارت شریعہ بہار، اڑیسہ و جھارکھنڈ وہ عظیم تنظیم ہے، وہ مسلمانوں کی متحدہ قیادت ہے کہ جب 1972 میں ملک ہندوستان کے مسلمانوں کو جب پارلیمنٹ سے اس طرح کے ظالمانہ قوانین بنائے جا رہے تھے، متبنہ بل لایا جا رہا تھا، جبری نسبندی کا قانون بنایا جا رہا تھا، نفقہ مطلقہ کا قانون مسلمانوں کے سروں پر تھوپا جا رہا تھا، پارلیمنٹ سے شریعت کے خلاف، مسلم پرسنل اللہ کے خلاف، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف جب قانون بنائے جا رہے تھے تو حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمت اللہ علیہ کی تائید سے اور اس ملک کے اور اس سرزمین کے وہ عظیم سپوت جسے ہم بانی امارت شریعہ مولانا ابو المحاسن محمد سجاد رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں، ان کی ٹیم نے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی بنیاد رکھی، وہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جو ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمان شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، جمعیت اہل حدیث، جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے مسلمان کشمیر سے لے کر کے کنیا کماری تک، آسام سے لے کر کے گجرات تک ہیں، ان کے جد امجد نے مولانا ابو المحاسن محمد سجاد نے، مولانا ابو الکلام آزاد نے امارت شریعہ کا سائبان دیا۔ اے مغربی چمپارن کے سپوتوں، اے یہاں کے نونہاروں، اے یہاں کے غیرت مند مسلمانوں، آج یہ کا داغ دور اس عظیم سپوت کے ہاتھوں میں ہے۔ اے لوگوں، امارت شریعہ کو نہ ہونے دینا، ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر، شانہ سے شانہ ملا کر ان کی آواز پر لبیک کہیے۔ یاد رکھیے، ملک ہندوستان عوام کی حکومت ہے، عوام کے ذریعے ہے، اور ملک ہندوستان کے ایک ایک چپے پر، ایک ایک ریاست پر اور ملک کے ایک ایک ذرے پر جتنا ادھیکار ہمارے محترم وزیر اعظم کا ہے، محترم وزیر داخلہ کا ہے، اللہ کی قسم اتنا ہی ہندوستان کی سرزمین پر حق ایک رکشہ چلانے والے کا ہے، ایک غریب کا ہے، ایک سکھ کا ہے، ایک مسلمان کا ہے۔ اگر موجودہ حکومت یہ چاہے گی کہ وقف کا قانون ہم مسلمانوں پر تھوپ دیں گے تو یاد رکھیے ہمارے اسے
عظیم احتجاجی اجلاس کے اندر جو جھنڈے نظر آ رہے ہیں وہ مالے کا جھنڈا بھی ہے، وہ راجد کا جھنڈا بھی ہے، وہ کانگریس کا جھنڈا بھی ہے، وہ برادران وطن کے جھنڈے بھی ہیں۔ اس ملک کے اندر برادران وطن مسلمان، سکھ، عیسائی تمام کے تمام پوری مضبوطی کے ساتھ برسر اقتدار پارٹی کو اور حکومت کو یہ روکنے کا فریضہ انجام دیں گے کہ اگر آپ ایسے قانون بنائیں گے جس قانون سے